تعداد میں 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. چھٹا اور ساتواں انعام اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ معاف اور سارے غم اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں. 10واں کام ان 10 دنوں میں جو انسان کو کرنا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کیجیے. سب سے بڑی خیر خواہی والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضروریات کا خیال، ان کی خدمت، ان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، دنیا سے جا چکے ہیں کثرت سے ان کے لیے دعا کرنا، ان کی طرف سے بھی صدقہ کرنا، پانی کا بندوبست کرنا. والدین کے بعد بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، ان کی خدمت، ان کو اچھی دعائیں دینا. ان 10 دنوں میں اللہ قبول فرما لے. اور پھر بہن بھائیوں کے بعد اولاد اور پھر رشتے دار، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آئے، اس کے مال میں برکت آئے، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، ان سے اچھا برتاؤ کرے. یہ 10 دن ہیں. کسی کو کال کرو، کسی کے پاس چلے جاؤ، ملاقات کر کے دعائیں دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھو. زندگی میں ایک دن تو آنا چاہیے یہ ان 10 دنوں میں کہ میں آج سالن زیادہ پکواؤں گا اور پھر پڑوسیوں تک پہنچاؤں گا. دوستوں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے. کوئی بے نماز ہے اس کو نماز کی تلقین کیجیے. کسی کو گھر بلائیے، کسی کے پاس جائیے، دعوت دیجیے. خیر کی بات، نیکی کی بات، برکت کی بات، رب سے جوڑنے کی بات اور بدعات کو چھوڑنے کی بات، گناہ سے بچانے کی دعوت. یہ موقع ہے ان 10 دنوں میں. یہ خیر خواہی کے پہلو ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے. 10واں دن جب شروع ہوتا ہے جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو حکم دیا 10 کام آپ کو کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ نہ بھولیے گا، فجر کی نماز با جماعت ادا کیجیے. اس کے بعد غسل کیجیے. غسل کرنے کے بعد مسواک بھی کیجیے، اس کو بھی نہ بھولیے گا. خوشبو استعمال کیجیے. اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے. کہنا یلبس احسن ثیابی، بناوٹی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہننا اللہ کو ناپسند ہے. یاد رکھنا اگر تم نیک ہو، نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا. اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے. رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے. چھٹا کام اچھا لباس پہننا. 7واں کام پیدل عیدگاہ کی طرف جانا. اور 7ویں کے ساتھ 8واں کام پیدل جانا ہے تو ذرا تھے. 8واں کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا. 9واں کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجیے گا. ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوبست کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے الا ان يخافوا عدوا، اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے. 10واں کام اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے، فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. 10واں کام جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکعتیں پڑھنی ہے، بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیے گا. ان 10 کاموں کے بعد آئیے عید کے متعلق چند باتیں سمجھیے. 4 باتیں عید پڑھتے وقت جب جا رہے ہیں تو ایک کام نہ بھولیے گا، تکبیر کہتے جائیے. اور جب وہاں پہنچ جائیں عید نماز کی 2 رکعتیں ہیں، 7 پہلی رکعت میں تکبیریں، 5 دوسری رکعت میں تکبیریں. اگر عید رہ گئی ہے امام کو گالی نہ دیجیے، کسی کو برا بلا نہ کہیے، نہ اپنے بچوں کو کوسیے، نہ اپنی بیوی کو گالیاں دے کہ اس نے مجھے لیٹ کیا.
وقت پہ آنے کی پوری کوشش کریں. اگر رہ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ من فاتہ صلاۃ العید صلی رکعتین. آپ پہنچے ہیں عیدگاہ میں، جا کے دیکھا ہے کہ عید تو ہو گئی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر کسی کے ساتھ ہو جائے پریشانی کی بات نہیں، 2 رکعتیں پڑھ لے. کیا اصلی ہی نہ اسی طرح پڑھے جس طرح عید نماز ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. عید پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت صحابہ کی یہ سنت تھی، یہ دعا کیا کرتے، تقبل اللہ منا ومنک، تقبل اللہ منا ومنک. ان الفاظ کا تبادلہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تیسرا کام، یہ وہ دن ہے، میں نہیں کہتا کہ دوستوں سے نہ ملو، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ نہ جاؤ، سب سے پہلے والدین کے پاس اکٹھے ہو جاؤ. سبب کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو بھی کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَ، کھاؤ تم کھجورے اور پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دے کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے پہلے ان کے پاس جمع ہو جائیے. اور موسیٰ کی ماں کو بھی اللہ نے کہا تم اس کو، موسیٰ کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تمہارے پاس اسے لے کے آئیں گے. لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، بلکہ موسیٰ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. والدین کے پاس آؤ، ان کی خدمت میں بیٹھو. اور ایک مسلمان کو یہ چوتھا کام بھی کرنا چاہیے، بچوں کی عادتیں خود بناؤ. وہ کسی سے عیدی نہ مانگے لیکن خود دیا کرو. ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ صدقہ ہے. تو سب سے خوشی سب سے پہلے گھر سے ہی اس کا انتخاب کیجئے، آغاز کیجئے. چوتھا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس قربانی کی تیاری کیجئے. اور حکم یہ ہے کہ جلدی قربانی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں بھی نہ جائے. اس کو نماز پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ اس کو رب تعالیٰ کے حکموں کی اگر پرواہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس شخص کو قربانی کرنے کا عزم کرنا چاہیے. قربانی کے بارے میں 4 باتیں ذہن میں بٹھائیے. قربانی وہ ہوگی جس کی آپ مالک ہیں، جو آپ نے خریدی ہے. چوری کی قربانی، ڈاکے کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے لی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. قربانی کے لیے دوسری بات، ان جانوروں کی قربانی کیجئے جس کا تذکرہ شریعت میں آیا ہے. علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے کیجئے. امام نووی فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہے؟ الاجماع على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. اجماع امت اسلامیہ کا اس بات پر ہے کہ یا اونٹ کیا جائے مذکر و مؤنث، یا گائے کی جائے مذکر و مؤنث، یا بھیڑ بکری کی جائے مذکر و مؤنث. یہ 8 جانور، دمبا بھی بھیڑ کی قسم ہے، یہ مذکر اور مؤنث کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تیسری قربانی کی بات یاد رکھنے والی، اس کی عمر اتنی ہو جتنی شریعت نے کہہ دی ہے. 5 سال کم از کم اونٹ کی عمر ہونی چاہیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث. 2 سال کم از کم گائے کی عمر ہونی چاہیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث. اسی طرح بھیڑ یا دمبا یا چھترا، یہ مذکر مؤنث. کم از کم 1 سال جزا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بکرے کے بارے میں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط بیان کی ہے، لا تذبحوا الا مسنا، جب تک اس کے 2 دانت ٹوٹ نہ جائیں اس وقت تک وہ قربان نہیں کیا جا سکتا. شرط یہ ہے خود ٹوٹے ہوں. رات کی تاریکی میں خود توڑنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے
رب دیکھ رہا ہے. کسی کو کہلوا کے اس کو ہاتھ کی مٹھی مروا کے توڑ دینے والا، جائز کرنے والے کو سوچنا ہے رب دیکھ رہا ہے. قربانی کے بارے میں چوتھی بات، 4 عیبوں سے قربانی پاک ہو. وہ قربانی لنگڑی نہ ہو، وہ قربانی کانی نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ لاغر اور جس کا دماغ خراب ہو، چلاؤ دائیں چلے بائیں. یہ 4 قسم کے عیب اس قربانی میں نہیں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں قربانی کے بارے میں اور سمجھائیں. آپ بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹا جانور بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین قربانی کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے گائے، کوئی کہتا ہے اونٹ، کوئی کہتا ہے بکرا. حدیث کہتی ہے دم عفرا خیر احب الی اللہ من دم سوداء. صحیح الجامع کی روایت ہے، بالکل سفید بکرا 2 کالے بکروں سے بھی بہتر ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے دم عفرا، ایسا بکرا جو عفرا ہے، احب الى اللہ وازکى عند اللہ من دم سوداء. 2 کالے بکرے تم دنیا میں ڈھونڈ کے لے آؤ، سب سے بڑے اس سے بہتر ایک سفید بکرا ہے. اور افرا کے معنی سمجھیے، 5 قسم کا جانور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے. بالکل سفید بکرا ہے. پہلا نمبر، اس سفید بکرے میں چند نشان جو ہیں وہ سرخ ہیں. تیسرا نمبر، چند نشان اس کے کالے ہیں. چوتھا نمبر، جو زیادہ سفید نہیں بلکہ مٹیالے کلر کا ہے. 5واں نمبر، اگر کالا اور سفید ملا ہوا ہے. 6واں نمبر، اگر سفید اور سرخ ملا ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ جانور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. گائے کے ساتھ ہی سے ہوتے ہیں اور اونٹ کے بھی ساتھ ہی سے ہوتے ہیں. ہاں، اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے، اس کی قیمت 10 بکریوں کے برابر ہو جائے، پھر 10 ہی سے بھی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک انسان ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے. بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں. ایک بکری. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے، اب لوگ فخر کرنے لگ گئے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں. اگر فخر کی بنیاد پہ ایک بھی کیا جائے جائز نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کیا جائے جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو نہر کیا، 63 کو خود آپ نے نہر فرمایا اور باقی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 37 اونٹ ان کے حوالے کیے. اس جانور کے بارے میں دوسری بات بھی سمجھیے، خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور غیر خسی کیا گیا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. ذبح کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. اونٹ کا طریقہ الگ ہے، باقی جانوروں کا الگ ہے. اونٹ کو کھڑا کیجئے، بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کھڑے کھڑے اس کی ہنسری پہ تیز دھار لگائیے، آخر تو گر ہی جائے گا. یہ ہے نہر کرنا. اور گائے ہو مذکر مؤنث، بھیڑ بکری ہو مذکر مؤنث، ان کو لٹا کر بائیں طرف لٹا کر چھری چلائی جاتی ہے. طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے، 4 چیزیں چھری چلاتے وقت کاٹنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آداب ذبح کرتے وقت بتائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے، کوشش کیجئے خود ذبح کیجئے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے کسی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں. صحابہ بھی لیا کرتے تھے. مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت نے قربانی کی، ذبح کیا، آپ سے پوچھا گیا جائز ہے؟ قال نعم. کھا لو اس کو. کون کہتا ہے جائز نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھروں میں تھی. مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ادب یہ ہے خود کیجئے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری پہلے کیجئے. تیاری سے کیا مراد ہے؟ چھری کو تیز کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا جائز نہیں، ظلم ہے. اور اس کو لٹانے کے بعد
پھر اپنی تیاری کرتے پھرنا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا سُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، اس کو موت تو دینی ہے، اچھے طریقے سے دے دو، جلدی اس کی جان نکل جائے، یہ بھی تیاری ہے۔ جہاں اس کو ذبح کرنا ہے کوئی اور جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس کو تکلیف ہوگی۔ تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ چھری چلائیے۔ چوتھا ادب یہ ہے اس جانور سے احسان کیجئے۔ احسان کیسے ہے؟ احسان کے 3 پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے۔ چھری اچھی طرح تیز ہو، یہ نہیں کہ آپ چھری چلا رہے ہیں وہ چل نہیں رہی۔ احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب اس کو لانا چاہتے ہیں اس اکیلی کی قربانی کریں، کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو اچھی طرح ذبح کرو۔ اچھی طرح ذبح کرنے کا معنی کیا ہے؟ 4 چیزیں کاٹنی ہیں۔ ایک ہے حلقوم جو سانس کی نالی ہے، ایک ہے مریل جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کی نالی ہے۔ ان 2 نالیوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں